بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا صدق اللہ العظیم۔ آج حضور علیہ السلام کے اختیارات کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت نے پیارے حبیب علیہ السلام کو بہت زیادہ اختیارات سے نوازا۔ حضور علیہ السلام ابھی گود میں تھے، ابھی جھولے میں تھے، تو حضور علیہ السلام یوں آسمان کے اوپر اپنی انگلی کو حرکت دیتے تو چاند آپ کے اشاروں پر چلتا۔ آپ اگر چاہتے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ کی اگر نماز عصر بھی قضا ہو جائے تو آپ یوں اشارہ کرتے تو سورج واپس پلٹ کے عصر کے وقت پر آ جائے۔ یہ حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام چاہتے تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے۔ اگر حضور علیہ السلام چاہیں تو میرا رب قبلے تبدیل کر دے۔ قرآن گواہ ہے، سورۃ البقرہ 2 پارہ ہے، اس میں آتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ حضور علیہ السلام نماز ظہر یا عصر پڑھ رہے تھے، ابھی ذہن میں خیال آیا کہ قبلہ تبدیل ہو جائے، کیا خوب۔ آپ بار بار آسمانوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، ادھر سے پیغام ملتا ہے، ہم آپ کے بار بار اوپر دیکھنے کو سمجھ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوا، کیا پیارے حبیب جدھر آپ راضی ہیں ادھر اپنا رخ موڑ لیں تو قبلہ تبدیل کر لیں گے۔ آپ یہاں اندازہ لگائے، ہم نے نماز کا وقت بھی تبدیل کرنا ہو تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں۔ یہاں نماز کا وقت نہیں بدلنا تھا، بلکہ یہاں تو قبلہ تبدیل کرنا تھا۔ ابھی 2 رکعتیں پڑھ چکے تھے، 2 رکعتیں ابھی باقی تھی۔ حضور علیہ السلام نے رخ انور اپنا خانہ کعبہ کی طرف موڑا اور اس طرف قبلہ تبدیل کر دیا گیا۔ یہ حضور علیہ السلام کے اختیارات ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، حضور کے چاہنے سے دیکھیں قبلہ بھی تبدیل ہو چکا۔ غریب صحابی جو آپ کی بارگاہ میں آیا، عرض کرنے لگا، حضور آگے عرض کرنے لگا کہ حضور روزہ ٹوٹ چکا ہے، اب میرے لیے کیا حکم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ 60 روزے رکھ لیے جائے۔ تو آگے سے وہ صحابی عرض کرنے لگا، حضور اگر 60 رکھنے کی طاقت ہوتی تو ایک ہی کیوں توڑتا۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا کر کے 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو وہ آگے سے عرض کرنے لگا، حضور میں مسکین ہوں، میں کیسے کھلاؤں۔ اتنے میں پاس ایک کھجوروں کا ٹوکرا لایا گیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ ٹوکرا لے جاؤ، جا کے غریبوں میں بانٹ دو تو تمہارا جو وہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ وہ عرض کرنے لگا، حضور پورے عرب میں میرے سے زیادہ غریب کوئی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ ٹوکرا لے جاؤ، خود ہی اپنے اہل والوں کو کھلا دو تو تمہارا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ کتنے بڑے اختیار کی بات ہے۔ یہاں حالانکہ اللہ کا حکم ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے 60 مسکینوں کو کھانا یا 60 روزے رکھنا، یہ اللہ کی طرف سے امر ہے، لیکن میرا نبی چاہے تو جو چاہے وہ ہو سکتا ہے۔ آپ چاہے خدا قبلے تبدیل کر لیتا ہے، آپ چاہے تو سورج واپس موڑ آتا ہے۔ یہ آپ کو اللہ نے اختیارات عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے اختیارات کے حوالے سے میں بات کو آگے لے کر نکلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنے اختیارات سے نوازا، ہماری زندگی بھی ختم ہو جائے، آپ کے اختیارات کا باب کبھی بھی ختم نہیں ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو کتنے اختیارات سے نوازا۔ وہ ہمارے سامنے روایت ہے، حضور علیہ السلام نماز کسوف ادا کر رہے ہیں، آپ نے یوں آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو نیچے کر لیا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کتنا اختیار دیا، اور دیکھیں جنت کتنی بلندی پر ہے۔ آج کی سائنس بتاتی ہے 5000 سال کی مسافت ایک آسمان کی، اور پھر دوسرا، پھر تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور یہ 7 تہیں ہیں، اور 7 آسمانوں کے اوپر جا کے جنت ہے، عرش اولاب سے بھی اوپر ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ 35,000 سال تو صرف 7 آسمانوں تک بنتے ہیں۔ آپ نے یوں ہاتھ بلند کیے، صحابہ کرام نے عرض کی، حضور آج کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، میں نماز پڑھ رہا تھا، مجھے جنت سے ایک کھجوروں کا گچھا نظر آیا، جی چاہا کہ میں اتار لوں، پھر میں نے ہاتھ پیچھے کر لیے، اگر میں اتار لیتا یہ ساری دنیا پر کافی ہوتا۔ یعنی دیکھیں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب کو
کتنا اختیار دیا ان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات عطا فرمائے، تو پھر ہمیں مان لینا چاہیے۔ یا روایات ہمارے سامنے ہیں، قرآن ہمارے سامنے ہے، اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہر چیز ہمارے سامنے روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔